हम सीख रहे हैं कुछ नई वोकैबुलरी। अब बारी है वर्ड नंबर 101 की। मिलकर इसे पढ़ते हैं। ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मीनिंग टू शो अप्रिसिएशन, टू रिटर्न काइंडनेस। यानी अगर कोई आपके साथ कोई मेहरबानी करता है तो उसके जवाब में जब आप इजहार करते हैं शुक्रगुजारी का तो उसे ग्रैटिट्यूड कहा जाता है। जुमले में इसका इस्तेमाल देखते हैं। We owe our gratitude to our teachers who made us capable and independent. इस जुमले में लफ्ज इंडिपेंडेंट से मुराद है वो शख्स जो कि खुद इन्हिसार हो, यानी अपने पैरों पर खड़ा हो, उसको किसी से मदद लेने की ज़रूरत ना पड़ती हो। तो इस जुमले में ये कहा जा रहा है कि हम अपनी शुक्रगुजारी के लिए अपने उस्ताज़ा के मक़रूज़ हैं कि जिन्होंने हमें काबिल और खुद मुख्तार बनाया। अब देखते हैं वर्ड नंबर 102। मिलकर पढ़ेंगे। ग्रिम मीनिंग वेरी सीरियस और सैड, यानी बहुत संजीदा या अफसरदा या फिर उदास। सेंटेंस आफ्टर लूजिंग द मैच दे लेफ्ट द ग्राउंड विद ग्रिम फेसेस, यानी मैच हारने के बाद वो उदास चेहरों के साथ ग्राउंड से रुखसत हुए। वर्ड नंबर 103। टायरेंट मीनिंग अ क्रूअल रूलर, यानी जालिम हुक्मरान। सेंटेंस द पब्लिक गैदर्ड आउटसाइड द पैलेस टू डेमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट द टायरेंट किंग, यानी जालिम बादशाह के खिलाफ मुजाहिरा करने के लिए अवाम महल के बाहर जमा हुए। माफ कीजिएगा, इसका तर्जुमा इस तरह से होगा, जालिम बादशाह के खिलाफ मुजाहिरा करने के लिए अवाम महल के बाहर जमा हुई। वर्ड नंबर 104। स्ट्राइव मीनिंग मेक ग्रेट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, यानी किसी चीज को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा तगोदो करना या कोशिश करना। सेंटेंस Our forefathers had strived hard to win us our freedom, यानी हमारे बाप दादा ने अनथक मेहनत की या फिर बहुत ज़्यादा कोशिशें की हमें हमारी आज़ादी दिलाने के लिए। वर्ड नंबर 105। prosperous मीनिंग ब्रिंगिंग वेल्थ एंड सक्सेस, यानी कोई ऐसा काम जिसकी मदद से दौलत और कामयाबी मिले। सेंटेंस Getting quality education leads to a prosperous future, यानी मयारी तालीम खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ ले जाती है या खुशहाल मुस्तकबिल का दरवाज़ा खोलती है। वर्ड नंबर 106। Submerged मीनिंग to be under water, यानी पानी की सतह से नीचे होना या जैसे किसी चीज़ को डुबो दिया जाता है। सेंटेंस Rice fields are often submerged in water for a good crop, यानी चावल के खेत अक्सर पानी में डूबे रहते हैं ताकि फसल अच्छी हो, यानी चावल की अच्छी फसल के लिए चावल के खेतों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लिहाजा उन्हें पानी में एक तरह से डुबो के रखा जाता है। अब हम पोजीशन 107 पर दो मिलते जुलते अल्फाज को डिस्कस करेंगे। पहला लफ्ज है वंडर और दूसरा है वॉन्डर। जैसे कि इनकी आवाज़ें भी मिलती जुलती हैं, इनके स्पेलिंग जो है ये भी खास से मिलते जुलते हैं। पहला लफ्ज जो है इसमें लेटर ओ का इस्तेमाल किया जाता है डब्ल्यू के बाद, जबकि दूसरा लफ्ज जो है यहाँ आप देख सकते हैं इसमें लेटर ए का इस्तेमाल किया गया है। पहला लफ्ज जो है इसके शुरू में वन की आवाज़ है, ONE वन, जबकि दूसरा लफ्ज जो है इसके शुरू में WON वॉन, यानी जब किसी चीज को जीत लिया जाता है, या फिर विन का जो पास्ट टेंस होता है वॉन, तो दूसरे लफ्ज के शुरू में वॉन की आवाज है। एक मरतबा फिर इसे इन दोनों अल्फाज को पढ़ते हैं बारी बारी। पहला लफ्ज क्या है? वंडर, इसके शुरू में है वन की आवाज। दूसरा लफ्ज है वॉन्डर, इसके शुरू में है वॉन की आवाज। अब देखते हैं इनके मतलब किस तरह से मुख्तलिफ हैं। तो वंडर जो है
جو پہلا لفظ ہے اس کا مطلب ہے ٹو بی امیزڈ، یعنی حیران ہو جانا کسی چیز کو دیکھ کر، یا پھر کسی چیز سے متعلق گہری سوچ میں پڑ جانا۔ اس سے متعلق جملہ دیکھتے ہیں، The traveler wondered at the beautiful view of the valley، یعنی خوبصورت وادی کو دیکھ کر سیاح حیران رہ گیا۔ اب دیکھتے ہیں یہ دوسرا لفظ wonder، اور اس کا مطلب ہے move in an aimless way، یعنی ادھر ادھر پھرنا یا پھر بغیر کسی مقصد کے ادھر ادھر بھٹکنا۔ جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں، The traveler wandered about in the valley looking for new types of herbs to make medicines، یعنی دوائیاں بنانے کے لیے نئی قسم کی جڑی بوٹیوں کی تلاش میں سیاح وادی میں ادھر ادھر پھرا۔ سیاح کی جگہ ٹریولر کے ترجمے میں مسافر کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم پوزیشن 108 پر بھی دو ملتے جلتے الفاظ کو ڈسکس کریں گے۔ پہلا لفظ ہے ایفیکٹ، اور اس سے مراد ہے ریزلٹ آف این ایکشن، یعنی اثر یا اثرات، یعنی کسی اچھے یا برے کام کے نتیجے میں جو اس کے اثرات ہوتے ہیں یہ ایفیکٹ کہلائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اب یہ دوسرا لفظ جو ہے اس کی شروع میں کی آواز ہے، یہ ہے افیکٹ۔ پہلا لفظ تھا ایفیکٹ اور یہ ہے افیکٹ، اور اس سے مراد ہے میک اے ڈفرنس ٹو سم تھنگ، یعنی کسی چیز پر اثر انداز ہونا یا کسی کو متاثر کرنا۔ تو پہلا لفظ تھا ایفیکٹ جس سے مراد تھا اثرات۔ اس سے متعلق جملہ دیکھتے ہیں، دی effects of pollution are harmful for both plants and animals، یعنی آلودگی کے اثرات پودوں اور جانوروں دونوں کے لیے ہی نقصان دہ ہیں۔ اور دوسرا لفظ کیا تھا؟ افیکٹ، جس سے مراد تھی اثر انداز ہونا یا متاثر کرنا۔ جملے میں استعمال دیکھتے ہیں، The words of the wise man greatly affected the minds of the listeners، یعنی عقل مند آدمی کے الفاظ نے سننے والوں کے ذہنوں کو متاثر کیا، معاف کیجیے گا بہت زیادہ متاثر کیا۔ تو لہٰذا ایفیکٹ سے مراد ہے اثرات، جبکہ افیکٹ سے مراد ہے متاثر کرنا یا اثر انداز ہونا۔ ورڈ نمبر 109، virtuous، meaning having high moral standards۔ having high moral standards سے مراد ہے ایک ایسا انسان جو کہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو، یعنی نیک، پاک دامن یا باضمیر شخص۔ جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں، every virtuous person would look down upon the use of nuclear weapons in war، یعنی ہر باضمیر یا با اخلاق شخص جنگ کے دوران نیوکلیائی ہتھیاروں کے استعمال کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا، یعنی ان کے استعمال کو وہ بہت برا سمجھے گا اگر وہ ایک با اخلاق انسان ہے یا پھر باضمیر انسان ہے۔ ورڈ نمبر 110، انسیپٹر، meaning one that begins or introduces، یعنی وہ شخص جو کسی نئے کام کو متعارف کراتا ہے یا پھر اسے شروع کرتا ہے۔ سینٹنس، سید صادقین احمد نقوی was known as the inceptor of Islamic calligraphy and murals in Pakistan۔ کیلیگرافی سے مراد ہے خطاطی، اور میورل سے مراد ہے جب دیوار پر ڈائریکٹ کوئی پینٹنگ وغیرہ بنائی جاتی ہے یا کسی بھی قسم کا مصوری کا کوئی فن پارہ جو ہے اسے دیوار پر ڈائریکٹ جب بنایا جاتا ہے تو وہ میورل کہلایا جاتا ہے۔ تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سید صادقین احمد نقوی پاکستان میں اسلامی خطاطی اور میورل کو متعارف کرانے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ صادقین پاکستان کے ایسے مصور رہے ہیں جس پر پاکستان کو ہمیشہ ناز رہے گا۔ ان کی پیدائش 1923 میں ہوئی اور وفات 1987 میں ہوئی۔ اسلامی خطاطی میں انہوں نے ایک نیا انداز متعارف کرایا اور ان کا
سورہ رحمان کا جو خطاطی کا نسخہ ہے وہ دنیا بھر میں مشہور ہے. اس کے علاوہ جو میورلز انہوں نے بنائے وہ بے انتہا خوبصورت اور بہت بڑے ہوا کرتے تھے. مثال کے طور پر منگلا ڈیم کے پاور ہاؤس کے لیے انہوں نے جو میورل بنایا تھا وہ تقریباً 200 فٹ جو ہے اس کی لمبائی تھی، اور اسے انہوں نے 3 ماہ کی مدت میں مکمل کیا تھا. اور جس طرح سے ان کے باقی تمام جو کام ہے اس میں ہمیشہ مزدوروں اور محنت کشوں کی جو کوششیں ہوتی ہیں ان کو پورٹری کیا کرتے تھے یہ، یا انہیں دکھایا کرتے تھے اپنی پینٹنگز میں. جیسا کہ ان کا اپنا بھی یہ دعویٰ تھا کہ وہ صرف زندگی کی حقیقتوں سے متعلق پینٹ کرتے ہیں، یعنی ان میں سچ دکھاتے ہیں. اسی لیے وہ خود کو اسپیکر آف ٹروتھ یعنی سچ کہنے والا کہا کرتے تھے. اور نہ صرف پاکستان میں انہیں تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز وغیرہ ملا، بلکہ اس کے علاوہ بے شمار انہیں اعزازات سے نوازا گیا، اور خصوصاً فرانس میں ان کے کام کو بہت زیادہ سراہا جاتا تھا، اور انہیں کئی ایوارڈز ملے جو کہ پاکستان کے علاوہ فرانس اور آسٹریلیا کی حکومتوں نے بھی انہیں دیے. تو لہٰذا صادقین نے پاکستان میں ایک طرح سے پہلی مرتبہ اور دنیا بھر میں ایک مرتبہ پھر اسلامی خطاطی جو تھی اسے زندہ کیا. تو یہ تھے چند اور نئے الفاظ. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے. اس سے اگلی ویڈیو میں ہم کچھ اور نئے الفاظ کو ڈسکس کریں گے.